صحت کی حفاظت کے لیے چیک اپس کروانا ایک عام سی بات ہے، خاص طور پر بزرگوں کے لیے۔ سب یہی سوچتے ہیں کہ وہ اپنی صحت کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ یہی معمول کے ٹیسٹ جو حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں کہیں فائدے سے زیادہ نقصان تو نہیں پہنچا رہے؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر کم ہی بات ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس بات کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق بزرگوں میں کیے جانے والے تقریباً 37% میڈیکل ٹیسٹس کا نتیجہ غیر ضروری علاج، نئی پیچیدگیوں یا ایسے سائیڈ ایفیکٹس کی صورت میں نکلتا ہے جو زندگی بھر ساتھ رہ سکتے ہیں، یعنی ہر 3 میں سے 1 سے زیادہ ٹیسٹ مسائل پیدا کر رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مشہور کہاوت احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے کیا ہمیشہ صحیح ثابت ہوتی ہے، یا کبھی کبھی یہی احتیاط خود ایک خطرہ بن جاتی ہے، خاص طور پر جب بات بزرگوں کی صحت کی ہو؟ اور یہیں سے ہمارے آج کے موضوع کا آغاز ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ ٹیسٹنگ کا مسئلہ۔ اس مسئلے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم 5 ایسے عام ہیلتھ چیک اپس کی بات کریں گے جو تحقیق کے مطابق 70 سال کی عمر کے بعد فائدے سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے اس کاؤنٹ ڈاؤن کو شروع کرتے ہیں۔ ہم نمبر 5 سے شروع کر کے نمبر 2 تک جائیں گے۔ یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو بظاہر تو بہت معصوم لگتے ہیں، لیکن ان کے نتائج کافی سنگین ہو سکتے ہیں۔ ہماری فہرست میں 5ویں نمبر پر ہے بون ڈینسٹی اسکین، جسے ڈیکسا اسکین بھی کہتے ہیں۔ اس اسکین کا مقصد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہڈیاں کتنی مضبوط ہیں اور کہیں آسٹیوپوروسس کا خطرہ تو نہیں۔ اب لگتا تو یہی ہے کہ یہ بہت فائدہ مند ٹیسٹ ہے، لیکن 70 سال کی عمر کے بعد یہی اسکین فائدے سے زیادہ خوف کی وجہ بن سکتا ہے۔ دیکھیے، عمر کے ساتھ ہڈیوں کا کمزور ہونا ایک قدرتی عمل ہے، بالکل ویسے ہی جیسے چہرے پر جھریاں آتی ہیں، لیکن اس قدرتی عمل کی بنیاد پر اکثر ایسی دوائیاں دے دی جاتی ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹس بہت شدید ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو ایک تحقیق سے سمجھتے ہیں۔ ایک مشہور جریدے میں چھپنے والی اسٹڈی میں 1200 سے زیادہ خواتین کو دیکھا گیا۔ انہیں ہڈیوں کو مضبوط کرنے والی عام دوا یعنی بائی فاسفینیٹس دی گئیں۔ پتہ ہے نتیجہ کیا نکلا؟ 5 سالوں میں فریکچر کا خطرہ صرف 0.3% کم ہوا، یعنی 1000 میں سے صرف 3 خواتین کو اس دوا سے کوئی حقیقی فائدہ پہنچا۔ یہ تو فائدے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، خاص کر جب ہم اس کے نقصانات کو دیکھتے ہیں۔ ان اعداد و شمار کو ایک حقیقی کہانی سے جوڑتے ہیں۔ روز کی مثال لیتے ہیں، جو 76 سال کی ایک پیانو ٹیچر تھیں۔ اسکین کے بعد ڈاکٹر نے فوراً دوا شروع کروا دی، لیکن صرف 3 مہینوں میں انہیں اتنی شدید تیزابیت اور جبڑے میں درد ہوا کہ وہ ہفتوں تک پیانو نہیں بجا سکیں۔ آخرکار جب انہوں نے دوا چھوڑ کر وٹامن ڈی اور ورزش پر توجہ دی تو سال بھر میں ان کی حالت بہتر ہو گئی۔ ان کی کہانی سے صاف ظاہر ہے کہ کبھی کبھی علاج بیماری سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں نمبر 4 پر، یادداشت کی کمی کے لیے برین MRI۔ اکثر جب کوئی بزرگ بھولنے کی شکایت کرتا ہے تو فوراً MRI کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ اسکینز شاذ و نادری کوئی واضح جواب دیتے ہیں۔ زیادہ تر کیسز میں یہ دماغ میں عمر کے ساتھ آنے والی بالکل نارمل تبدیلیاں دکھاتے ہیں، مگر جیسے ہی رپورٹ میں کوئی دھبا یا تبدیلی نظر آتی ہے، وہیں سے خوف اور پھر نہ ختم ہونے والے مزید ٹیسٹوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 2021 کی ایک اسٹڈی اس مسئلے کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ 3000 سے زیادہ برین سکینز کا جائزہ لیا گیا اور ان میں سے 86% میں کوئی نہ کوئی غیر معمولی چیز نظر آئی، لیکن ان میں سے صرف 3% کا تعلق کسی ایسی بیماری سے تھا جس کا علاج ممکن تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 میں سے 99 لوگوں کو صرف بے وجہ کی پریشانی ملی، جبکہ ان کی حالت کا کوئی علاج ہی موجود نہیں۔ اس کی ایک مثال جارج ہیں، ایک 74 سالہ ریٹائرڈ انجینئر۔ MRI رپورٹ میں لکھا تھا کہ ان کے دماغ میں عمر کے مطابق تبدیلیاں ہیں۔ بس یہ پڑھ کر وہ اتنا گھبرا گئے کہ انہیں یقین ہو گیا کہ انہیں ڈیمنشیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ڈرائیونگ چھوڑ دی، باہر آنا جانا بند کر دیا، جبکہ ان کے میموری ٹیسٹ کے نتائج بالکل نارمل تھے۔ ہماری فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے کارڈیک سٹریس ٹیسٹ۔ یہ ٹیسٹ اکثر ان بزرگوں کا کروایا جاتا ہے جو تھوڑی سی تھکاوٹ یا سینے میں ہلکے سے دباؤ کی شکایت کرتے ہیں۔ یہاں مسئلہ اس ٹیسٹ کی ایکیوریسی کا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ 70 سال سے زیادہ عمر کے افراد میں جنہیں دل کی کوئی واضح علامات نہ ہوں، اس ٹیسٹ کے فالس پازیٹیو آنے کا امکان 40% تک ہو سکتا ہے۔
فالس پازیٹیو کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ میں مسئلہ نظر آ رہا ہے جبکہ حقیقت میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اور اس ایک غلط نتیجے کی وجہ سے لوگ غیر ضروری اور خطرناک پروسیجر سے گزرتے ہیں۔ ریمنڈ کی کہانی سنیں۔ وہ 75 سال کے تھے اور انہیں بس پہاڑی پر چڑھتے ہوئے تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی۔ سٹریس ٹیسٹ کا نتیجہ مشکوک آیا، جس کی بنا پر ان کا ایک اور پروسیجر کیا گیا، لیکن اسی رات انہیں پروسیجر میں استعمال ہونے والی ڈائی سے شدید ریاکشن ہو گیا، جس سے گردوں کے مسائل پیدا ہوئے اور انہیں 6 دن ہسپتال میں رہنا پڑا۔ اور ان کی تھکاوٹ وہ ویسی کی ویسی ہی رہی، کیونکہ مسئلہ دل کا تھا ہی نہیں۔ اور اب نمبر 2 پر ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس کا نام سن کر شاید کچھ لوگ حیران ہوں، کولونوسکوپی۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ 75 سال کی عمر کے بعد اگر کوئی خاص علامات نہ ہوں تو ڈاکٹرز عام طور پر اس ٹیسٹ کا مشورہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ 2019 کی ایک بہت بڑی سٹڈی ہے جس میں 13 لاکھ سے زیادہ مریضوں کا ڈیٹا دیکھا گیا۔ نتائج واقعی چونکا دینے والے تھے۔ 75 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں ہر 1000 کولونوسکوپی پر صرف 2 جانیں بچائی جا سکیں، جبکہ 20 سے زیادہ لوگوں کو سنگین پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی خطرہ فائدے سے 10 گنا زیادہ ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا رسک ہے۔ ڈینا، جو 73 سال کی تھیں اور انہیں کوئی علامات بھی نہیں تھی، ان پر اسکریننگ کولونوسکوپی کے لیے زور ڈالا گیا۔ پروسیجر کے دوران ایک چھوٹا سا پولپ ہٹایا گیا، جو بظاہر ایک اچھی بات تھی، لیکن اسی رات ان کے پیٹ میں شدید درد ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ ہسپتال میں پتہ چلا کہ ان کی آنت میں سوراخ ہو گیا تھا اور انہیں 9 دن وہاں رہنا پڑا۔ تو اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنی فہرست کے نمبر 1 پر، وہ چیک اپ جو شاید سب سے زیادہ عام، سب سے خطرناک اور بزرگوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو سوچئے، ایسا کون سا سکین ہے جو اتنا ہی کینسر پھیلا سکتا ہے جتنا کہ روزانہ شراب پینا؟ جواب ہے سالانہ فل باڈی سی ٹی سکین۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ریڈیشن۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک فل باڈی سی ٹی سکین میں تقریباً 500 چیسٹ ایکس ریز کے برابر ریڈیشن ہوتی ہے۔ یہ ریڈیشن کی ایک بہت بہت بڑی مقدار ہے۔ اور اس کا اثر کتنا بڑا ہے؟ 2030 کی ایک سٹڈی کا اندازہ ہے کہ امریکہ میں ہونے والے تمام کینسرز میں سے 5% کی وجہ سی ٹی سکینز ہو سکتے ہیں۔ یہ تقریباً اتنا ہی ہے جتنا کہ شراب نوشی سے ہونے والے کینسرز کا خطرہ۔ یہ ایک بہت تشویشناک بات ہے۔ اس کی ایک تلخ مثال مارکس ہیں، جو 80 سال کے ایک صحت مند شخص تھے۔ انہوں نے ایک سینئر ایلیٹ چیک اپ پیکج لیا۔ ان کے فل باڈی سکین میں پھیپھڑوں میں ایک چھوٹا سا دھبا نظر آیا۔ اس دھبے کی تصدیق کے لیے بائیوپسی کی گئی، جس نے ان کے پھیپھڑے کا ایک حصہ ناکارہ کر دیا۔ نتیجہ، وہ دھبا تو بے ضرر تھا، لیکن اس کی وجہ سے مارکس کو 2 مہینے ہسپتال میں گزارنے پڑے۔ تو اب جب ہم نے ان خطرات کو جان لیا ہے تو سوال یہ ہے کہ آگے کیا کرنا چاہیے؟ چلیے اب مسائل سے نکل کر حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے اہم بات جو یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سوال پوچھنا ضروری ہے۔ کوئی بھی ٹیسٹ کروانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے یہ 3 سوال ضرور پوچھیں۔ پہلا، اگر اس ٹیسٹ میں کچھ نکل آیا تو آگے کیا ہوگا؟ دوسرا، اس ٹیسٹ کے اپنے کیا خطرات ہیں؟ اور تیسرا، کیا اس ٹیسٹ کے بعد ہونے والا علاج یا فالو اپ فائدے سے زیادہ نقصان دہ تو نہیں ہوگا؟ اگر ان سوالوں کے جواب تسلی بخش نہ ہوں تو شاید اس ٹیسٹ کو نہ کروانا ہی بہتر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بیماریوں سے حقیقی بچاؤ مہنگے ٹیسٹوں میں نہیں بلکہ طرز زندگی میں چھپا ہے۔ متحرک رہنا، اچھی اور متوازن غذا کھانا اور پرسکون نیند لینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو صحت کی اصل ضامن ہیں۔ آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ صحت کا سب سے مؤثر چیک اپ کیا ہے؟ ایک مہنگا سکین یا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ایک اچھی تفصیلی گفتگو؟ ہم نے دیکھا کہ جدید میڈیکل ٹیکنالوجی بہت طاقتور ہے، لیکن یہ ہر بار صحیح نہیں ہوتی۔ باخبر رہنا اور صحیح سوالات پوچھنا ہی صحت کی حفاظت کا بہترین طریقہ ہے، اور کبھی کبھی واقعی کم ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔